بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Thorncliffe Park Drive, Toronto, Canada. Friday after 13th Taraweeh, 8th of December 2000. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا. بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہی آیت پاک ہے جس کا کچھ بیان گزشتہ دن کیا گیا تھا. چند اور باتیں معراج کے سلسلے کی ضروری ہیں، وہ آج بیان کرنے کا ارادہ ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں معراج کا واقعہ تفصیل سے نہیں بلکہ پورا واقعہ ایک جگہ بھی نہیں، آدھا ایک جگہ ہے آدھا دوسری جگہ ہے. اس کی تفصیلات احادیث شریفہ میں 25 صحابہ معراج کی حدیث روایت کرتے ہیں. اسی لیے بہت سے محدثین کی رائے یہ ہے کہ معراج کی حدیثیں متواتر ہیں. متواتر اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے بیان کرنے والے اتنی بڑی تعداد میں ہوں کہ جن کے بارے میں عقل یہ باور نہ کرے، یقین نہ کرے، باور مانے یقین، یہ یقین نہ کرے کہ ان سب نے مل کر کوئی جھوٹی بات چلا دی. اتنی بڑی تعداد کسی بات کو بیان کرے تو وہ بات متواتر کہلاتی ہے. اور حدیث شریف میں سب سے اونچا درجہ ایسی ہی حدیثوں کا ہے. چمڑے کے موزوں پر مسح کرنے کی روایتیں 150 صحابہ بیان کرتے ہیں، جن 150 میں سے 70 یعنی 70 تو بدری صحابہ ہیں.
جن صحابہ نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے، اسلام کی پہلی جنگ میں، 70 تو بدری صحابہ ہیں، اور کل بیان کرنے والے 150 صحابہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیر میں چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہوتے تھے تو مسح فرماتے تھے. مسال الخفین کہتے ہیں اسے. یہ تو ہے خف، خے اور سے. خف کے معنی ہے چمڑے کا موزہ، اور اگر چمڑے کا نہ ہو، کسی اور چیز کا ہو، تو پھر اسے کہتے ہیں جورب. آج کل ایک جوتے موزے جیسے جوتے نکلے ہیں پلاسٹک کے، یہ کائے میں آئیں گے؟ چمڑے کے موزوں میں آئیں گے یا چمڑے کے علاوہ کی جو ہے اس میں آئیں گے؟ تفصیل سنو گے تو خود ہی سمجھ میں آئے گا. غرض چمڑے کے جو موزے ہیں وہ تو خف کہلاتے ہیں عربی میں، اور چمڑے کے علاوہ کسی اور میٹیریل کے بنے ہوئے موزے ہیں کسی بھی چیز کے، تو اسے عربی میں کہتے ہیں جورب. جیم واو رے اور با، جورب، جمع اس کی جوارب. یہ جو جورب ہیں ان پر مسح کے لیے چند شرطیں ہیں. وہ شرطیں پائی جائیں گی تو ان پر مسح ہوگا، اور وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو مسح نہیں ہوگا، جائز نہیں. آج کل بہت سے لوگ خاص طور پر عرب جوان اور جو سلفی کہلاتے ہیں وہ یہ کپڑے کے موزے یا نائلون کے موزے اس پر ہی مسح کرنا شروع کر دی. اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھو. چمڑے کے موزے ہیں اس کے لیے کوئی شرط نہیں. چمڑے کے موزے ہیں، مسح درست ہے، مگر ٹخنے سے اوپر تک وہ موزے ہونے چاہیے. چمڑے کے موزے ٹخنے سے اوپر تک ہونے چاہیے. اگر نیچے ہیں تو پھر مسح نہیں ہوگا. چمڑے کے موزے بھی ٹخنے سے اوپر تک ہوں، اور وہ بند ہوں. یہ نہیں کبھی کھل گئے کبھی بند گئے، نہیں، بالکل بند ہوں. اور مکمل وضو پر پہنے گئے ہوں. مکمل وضو پر پہنے گئے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے موزے پہنے، پہلی مرتبہ جب وضو ٹوٹی اس وقت وضو مکمل تھی. یہ مطلب ہے مکمل وضو کا. ایک آدمی نے پہلے پیر دھوئے اور پیر دھو کر کے صاف کر لیے کپڑے سے، پھر کپڑے کے موزے پہنے، پھر اس پر چمڑے کے موزے پہن کر فٹ کر دیے. پھر اس نے چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، مسح کیا. اب وضو کمپلیٹ ہوا. اگرچہ سنت کے خلاف کیا، اس نے الٹا کیا، سنت کے خلاف کیا، لیکن ایک بہرحال وضو اب کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد وضو ٹوٹی ہو، وضو کمپلیٹ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ وضو ٹوٹی ہو، تو اب ان موزوں پر مسح ہو سکتا ہے. مقیم 24 گھنٹے کر سکتا. کہاں سے؟ پہلی وضو ٹوٹی ہے وہاں سے 24 گھنٹے. اور مسافر 72 گھنٹے کر سکتا ہے. پہلی وضو ٹوٹی ہے وہاں سے 72 گھنٹے. اور اگر پیر دھوئے اور ابھی دوسرا وضو مکمل نہیں کیا تھا کہ ہوا خارج ہو گئی، اب ان موزوں پر مسح نہیں ہو سکتا. اسے نکالو. ان موزوں پر مسح نہیں ہو سکتا اس لیے کہ طہارت مکمل ہونے سے پہلے پہن لیے ہیں. اور اصل جو طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ وضو کیجیے، سنت کے مطابق کمپلیٹ وضو کیجیے اور وضو کر کے موزے پہن لیجیے. اب پہلی مرتبہ جب وضو ٹوٹے گی وہاں سے وہ ٹائم شروع ہوگا 24 گھنٹے یا 72 گھنٹے. فجر میں وضو کر کے موزے پہن لیے، پہلی وضو ٹوٹی 9 بجے. بس آج 9 بجے سے کل 9 بجے تک مسح ہو سکتا ہے مقیم، اور مسافر 3 رات دن کرے گا. تو غرض اس کو پاکی پر پہنے گئے ہوں، پورے پیر کو چھپائے ہوئے ہو ٹخنوں سے اوپر تک، بس اتنی شرط ہے، آگے کوئی شرط نہیں. لیکن اگر چمڑے کے علاوہ موزے ہیں تو ان پر مسح کرنے کے لیے چند شرطیں. ان شرطوں کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے
کہ وہ موزہ سخین ہے، دبیز ہے یا پتلا ہے؟ پہلے یہ طے کیجیے گا، آپ کا موزہ جو ہے، جورب جو ہے، وہ سخین ہے یا رقیق ہے، پتلا ہے یا موٹا ہے؟ پتلا کسے کہتے ہیں؟ دبیز کو سمجھ لو تو جو دبیز نہیں ہوگا وہ پتلا ہے۔ دبیز وہ موزہ ہے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ اتنا موٹا ہو کہ بغیر باندھے پنڈلی پر کھڑا رہے، گر نہ پڑے۔ یہ اندر ربڑ جو ہوتی گیٹس، یہ جو ربڑ ہے، ربڑ نہیں، وہ اپنے موٹاپے کی وجہ سے پنڈلی پر یوں کھڑا رہے، یوں نہ گرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر پانی گرے، مسا کریں، ہاتھ سے مسا کریں یا پانی گرے تو وہ پانی چھن کر اندر پیر تک نہ پہنچے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو پہن کر 1 فرسخ یعنی 3 مائل یعنی 5 کلومیٹر جوتے کے بغیر چلا جا سکے، وہ پھٹے نہ۔ 1 فرسخ 3 مائل کا ہوتا ہے، اور 1 مائل تقریباً 1.25 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو ایک اندازہ ہے 5 کلومیٹر۔ اس کو پہن کر آپ 5 کلومیٹر جوتے اور چپل کے بغیر چلیں تو بھی نہ پھٹے۔ یہ 3 شرطیں جس میں جمع ہیں وہ ہے سخین، دبیز، موٹا ہے۔ اور اگر ان 3 میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی تو وہ پتلا۔ پھر اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو چمڑے کے علاوہ جو موزے ہیں، ان موزوں کو کبھی تو سادہ پہنا جاتا ہے، جیسے ہم نے سادے پہن رکھے ہیں۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی تلی میں چمڑا چڑھا دیا جاتا ہے، اتنے تلی چمڑا چڑھا دیا جاتا ہے، اور چمڑے میں سی کر کے ایک کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی اس کپڑے کے موزے پر سارے پر ٹخنوں سے اوپر تک چمڑا چڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اگر اس کے اوپر چمڑا چڑھا دیا گیا ہے ٹخنوں سے اوپر تک تو اس کا نام ہے مجلد، اور اگر نیچے صرف تلی میں چڑھایا ہے تو اس کا نام ہے منعل، اور نیچے بھی ہے اور اوپر جوتی کی طرح سے چڑھایا ہوا ہے تو یہ بھی منعل ہے، اور ایک سادہ ہے۔ تو اب مجلد، منعل، سادہ، اور پہلے 2 قسمیں ہوئی تھی سخین اور رقیق، تو کل 6 قسمیں ہو گئی۔ اب احکام سنو۔ اگر موزہ سخین ہے یعنی وہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں، اور پھر اس پر چمڑا بھی چڑھا لیا ہے، مجلد ہے، تو اس پر تو مسا درست ہے۔ اگر اندر کچھ نہ ہوتا، چمڑے کا ہی ہوتا تو مسا درست تھا۔ یہ تو ڈبل پرت ہو گئی، ایک اندر بھی ہے اوپر چمڑا بھی چڑھا ہوا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ سخین مجلد پر مسح جائز ہے، اور اگر پنڈلی ٹخنے کے اوپر تک چمڑا نہیں چڑھایا، بالکل تلے میں چمڑا چڑھایا ہے، یا تھوڑے پیر کے کنارے جوتی کی طرح سے چمڑا چڑھایا گیا ہے، یعنی وہ سخین منعل ہے، تو اس پر بھی مسح جائز ہے۔ اور اگر سخین سادہ ہے، سخین وہی ذہن میں وہ 3 شرطیں کہ باندھے بغیر پنڈلی پر رکے، یوں کھڑا رہے، گر نہ پڑے، ایسا موٹا ہو، اور پانی اس پر گرے تو پانی اندر پیر تک چھن کر نہ پہنچے، اور 1 فرسخ اس میں بغیر چپل اور جوتے کے چلا جا سکے، وہ نہ پٹے، اور اس پر چمڑا کوئی نہیں چڑھایا گیا، تو یہ سادہ ہے۔ اس سادے پر بھی مسح جائز ہے۔ اور تمام ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اور ہمارے 2 امام، امام ابو یوسف، امام محمد، یہ سب جائز کہتے تھے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اکیلے یہ کہتے تھے کہ جب اس پر چمڑا نہیں چڑھا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں، مگر امام اعظم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے رجوع کر لیا اپنے قول سے۔ جو حضرت کا قول تھا اس سے حضرت نے وفات سے 3 دن پہلے رجوع کیا ہے، اور اس مسئلے میں اختلاف ختم ہو گیا۔ وہ تمام ائمہ کی رائے یہ ہے کہ اگر وہ موزہ سخین ہے تو چاہے سادہ ہو، مسح اس پر درست ہے۔
اور اگر رقیق ہے، پتلا ہے، یعنی وہ جو 3 شرطیں سخین کی تھی ان میں سے کوئی بھی ایک شرط نہیں پائی جاتی تو سخین وہ رقیق ہے۔ اس رقین پر اگر سارے پیر پر چمڑا چڑھا دیا گیا، رقیق مجلد ہے، رقیق مجلد ہے، مسا جائز ہے، کیونکہ سارے پر چمڑا چڑھا دیا گیا تو خف کے حکم میں ہو گیا۔ اور اگر رقیق منعل ہے، یعنی ایسا پتلا موزہ ہے اس کے صرف تلی میں چمڑا چڑھایا گیا ہے یا جوتی کی طرح سے چمڑا چڑھایا گیا ہے، پورے ٹخنے تک چمڑا نہیں ہے، اس پر مسا جائز ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ میں اختلاف دوسرے ائمہ کا نہیں بیان کر رہا، خود احناف کے یہاں اختلاف ہے۔ احناف جو پہلے اگلے جو احناف تھے ان کی کتابوں میں تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، اس زمانے میں ایسا رواج ہی نہیں ہوگا۔ جب کوئی چیز رواج ہوتا ہے تو اس کے احکام آتے ہیں۔ ایک دن ہمارے ایک دوست پیزا لائے تھے تو ہمارے ایک دیوبند سے مولانا صاحب آئے ہوئے تھے، وہ بھی آئے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اردو میں پیزا کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اردو میں پیزا ہوتا ہی نہیں۔ تو اب جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں یہ چیز بنتی ہو تو اس کا کوئی نام ہو، جب وہاں یہ چیز بنتی تو نام کہاں سے ہوگا؟ تو اس دور میں جب یہ تھا ہی نہیں موزہ تو اس کے احکام کہاں سے ہوں گے؟ اس لیے اگلے فقہا کی کتابوں میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، بعد کے جو حضرات ہیں ان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، متاخرین کے یہاں تذکرہ ہے، اور متاخرین کی میجورٹی یہ کہتی ہے کہ اس پر مسا جائز نہیں، اور کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ مسا اس پر جائز ہے، کون سا؟ پتلا اور منعل ہو، اس پر جوتی جیسا چڑھا دیا گیا اور اسے چڑھا دیا گیا اور اس کو بعد سی کر کے ایک کر لیا گیا۔ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس پر مسا جائز ہے، اور میجورٹی فقہاء متاخرین کی یہ کہتی ہے کہ جائز نہیں ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ مسا جائز نہیں اس پر۔ اب رہ گیا پتلا اور سادہ، رقیق اور سادہ۔ یہ رقیق اور سادہ ہے، اس میں وہ 3 شرطیں نہیں پائی جاتی، اور چمڑا بھی کہیں نہیں چڑھا ہے، نہ مجلد ہے نہ منعل ہے۔ اس پر تمام فقہا چاروں ائمہ متفق ہیں کہ اس پر مسا جائز نہیں، چاروں فقہا متفق ہیں، امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام امت یہ کہتی ہے کہ رقیق سادہ جو ان پر مسا جائز نہیں۔ ایک آدمی نے سر پر ٹوپی پہن رکھی ہے، کون سی ٹوپی؟ وہ بالوں والی ہوتی ہے جیسے ہمارے اسلم بھائی نے پہن رکھی۔ بتاؤ یہ ٹوپی سر پہ پہنی ہوئی ہو اور وضو کرے آدمی اور اس ٹوپی کے اوپر مسا کرے تو مسا ہو جائے گا؟ جب ٹوپی کے اوپر مسا نہیں ہوگا تو یہ بھی کپڑا بھی ٹوپی جیسا ہی رہے، اس پر کہاں سے مسا ہو جائے گا؟ یہ ٹوپی اور یہ ٹوپی یا اس سے تھوڑی اور پتلی دوسری لے لو، جب سر پر مسا کرنا ہے اور مسا ٹوپی پہن رکھے مسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر سر پر پگڑی باندھ رکھی ہے اور پگڑی محنک ہے تو امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ اکیلے یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر مسا ہو سکتا ہے، پگڑی اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ باقی 3 امام یہ کہتے ہیں مسا نہیں ہوتا۔ پگڑی باندھنے محنک کیا؟ محنک، میم بڑی ہا نون اور چھوٹا کاف، محنک، یہ محنک پگڑی باندھی جاتی ہے جہاد میں۔ پرانے زمانے میں سر پر لوہے کا ٹوپا پہنا جاتا تھا، خود، اور وہ خود کم سے کم 10 کلو کا ہوتا تھا اور لوہا ہوتا تھا، اسے سر پر پہنتے تھے تاکہ اس میں تلوار نہ لگے۔ اب یہ جو لوہا سر پہ سارے سر کو چھیل دے گئے تو اس خود کو پہننے کے لیے پہلے پگڑی باندھتے تھے، اور پگڑی باندھ کر کے 1-2 پیچ یوں لیے اور پھر ایک تھوڑی کے نیچے سے پیچ لیتے تھے، پھر 1-2 پیچ لیے، پھر یہاں سے نیچے سے لیتے تھے، پھر یوں لیے، پھر یہاں سے لیے، پھر کبھی کوئی یوں لیا جاتا تھا گلے میں، تاکہ جو سارا بندھا ہوا ہے یہ ذرا بھی ہلے نہ، کیونکہ یہ ذرا بھی ہلے گا تو وہ لوہا ہل کر زخمی کر ڈالے گا۔ تو یہ ایسی جکڑ کر پگڑی باندھ لی جاتی تھی اور پھر یہ لوہے کا ٹوپا سے پہن لیا جاتا تھا۔ تو یہ جہاد میں یہ پگڑی باندھی جاتی تھی خود پہننے کے لیے، اور اس کے باندھنے میں 1 گھنٹہ لگے گا، کھولنے میں اس کے 10 منٹ لگیں گے۔
تو حضرت امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ اکیلے یہ فرماتے ہیں کہ اگر جہاد میں ایسی پگڑی باندھ رکھی ہے تو اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے، سر کھولنا ضروری نہیں۔ لیکن باقی تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پگڑی کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا ہے، مسح ہٹا کر کے کرنا ہے، کیونکہ پگڑی چاہے کتنی باندھ لو مگر باندھنے کے بعد بھی تو وہ کپڑا ہی ہے۔ تو اسی طریقے پر یہ جو سادے موضوع ہیں، رقیق سادہ، اس میں تمام ائمہ متفق ہیں اور امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس پر مسح نہیں ہو سکتا، اگر مسح کرے گا وضو نہیں ہوئی۔ اور یہ جو عرب نوجوان اور سلفی قسم کے بے لگام جو مسح کرتے رہتے ہیں اور نماز پڑھتے رہتے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ لہذا اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ایک شخص نے ایسے موضوعوں پر مسح کیا ہے اور وہ پھر امام بنے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور آپ نے نہیں دیکھا کوئی حرج نہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس موضوع پر اس نے وضو کرتے ہوئے مسح کیا ہے، اب یہ امام بنے گا اور اس کے پیچھے نماز پڑھو گے، نماز نہیں ہوگی۔ کیا ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ ہاں، تو اب میں اصل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو خف یعنی چمڑے کے موضوعوں پر جو مسح ہے، یہ تواتر سے یعنی 150 صحابہ اس کو روایت کرتے ہیں حدیث، اور اس میں 70 تو بدری صحابہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن کریم کے علاوہ معجزات ظاہر ہوئے ہیں، 200 صحابہ کی روایتیں، 200 صحابہ سے روایتیں ہیں کہ حضور سے، قرآن تو حضور کا معجزہ ہے ہی، قرآن کے علاوہ حضور سے اور بھی معجزات ظاہر ہوئے ہیں، اس کے 200 صحابہ کی روایتیں ہیں۔ لہذا معجزات کا ثبوت حضور کے لیے متواتر حدیثوں سے۔ میں تو اصلی بتاتا تھا کہ یہ جو متواتر حدیث ہے، اسی طرح سے عذاب قبر کی حدیث ہیں۔ عذاب قبر کے سلسلے میں قرآن میں صرف ایک آیت ہے اور اس کی تمام تفصیلات حدیثوں میں ہیں۔ سورہ 24ویں پارے میں سورت آئے گی سورہ مومن، وہاں فرعون کا تذکرہ ہے، فرعون ڈوبا اور اس کا لشکر ڈوبا اور ان فرعون کا تذکرہ ہے۔ وہاں یہ ہے النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس کے لشکر والے جو ڈوبے تھے سمندر میں، ان کو سب کو صبح اور شام جہنم پر پیش کیا جاتا ہے۔ پیش کرنا سمجھتے ہو؟ کنویں پر بھینسوں کو پانی پلاتے ہیں تو کنویں سے نکال کے تسلے میں بھرتے ہیں اور کھوٹے سے بھینس کو کھول کر یا بیل کو کھول کر یہاں لاتے ہیں، کھڑی کرتے ہیں، پی 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 پی، مرضی پیے نہیں زبان پہ باندھ دیتے ہیں۔ یہ بھینس کو پیش کیا پانی پر، تو یہ سب گدھے فرعون اور اس کے لشکر والے، ان سب گدھوں کو صبح اور شام جہنم پر پیش کیا جاتا ہے، ان کو سب کو وہاں لے جایا جاتا ہے اور کہا دیکھو یہ تمہارا انجام ہے۔ یہ ہے عذاب قبر۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ کا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ تمام فرعونیوں کو اور ان کا لاؤ لشکر کو سب کو ٹھوسو جہنم۔ اس وقت پر جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، گئے داخل ہو گئے اب پھر نکالے نہیں جائیں گے۔ لیکن قیامت کے آنے سے پہلے صبح اور شام، یعنی اس دنیا میں صبح اور شام میں جتنا فصل ہے 12 گھنٹے، تو ہر 12 گھنٹے کی مقدار میں فرعونیوں کو جہنم پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہی عذاب قبر ہے۔
حدیثوں میں ہے کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد اچھا آدمی ہوتا ہے تو جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، برا ہوتا ہے تو جہنم کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے. یہی عذاب قبر ہے. عام لوگوں کے لیے تو کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف، اور یہ فرعون اور اس کا لشکر بدماش نالائق، ان کے لیے فقط کھڑکی نہیں، ان کو وہاں لے جاتے ہیں، صبح و شام جہنم پر پیش کرتے ہیں. تو قرآن کریم میں تو عذاب قبر کے بارے میں صرف یہ آیت ہے. عذاب قبر یہ آدھا مسئلہ ہے، اسے سمجھو. عذاب قبر پورا مسئلہ نہیں، یہ آدھا مسئلہ ہے، ہاف مسئلہ ہے. عذاب قبر کا عذاب کس کو ہوگا؟ برے لوگوں کو. اور جو اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگوں کو قبر میں راحتیں پہنچیں گی. اب پورا مسئلہ بنا، اب پورا مسئلہ یہ بنا کہ اس دنیا سے گزرنے کے بعد جو نیک لوگ ہیں، مومنین ہیں اور صالح اور متقی اور پرہیزگار ہیں، قبر میں جانے کے بعد ان کو راحتیں اور انعامات ہوں گے، ان کو آرام ملے گا، اور حدیثوں میں اس کی تمام تفصیلات آئی. اور جو برے لوگ ہیں ان کو عذاب قبر میں جانے کے بعد میں عذاب اور تکلیفیں شروع ہوں گی. یہ دونوں مل کر کے اب مسئلہ کمپلیٹ ہوا. عذاب قبر صرف قبر میں عذاب نہیں، قبر میں صرف عذاب نہیں، قبر میں عذاب تو برے لوگوں کے لیے، اور اچھے لوگوں کے لیے قبر میں راحتیں ہیں. یعنی جنت اور جہنم میں جانا تو قیامت کے بعد ہے، لیکن جنت اور جہنم سے تعلق شروع ہو جاتا ہے مرتے ہی. اسی لیے مشہور جملہ کہا گیا کہ من مات فقد قامت قیامت، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی. جنت اور جہنم سے رابطہ اور کانٹیکٹ شروع ہو گئے. تو غرض یہ عذاب قبر کے بارے میں کہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کو قبر میں راحتیں پہنچیں گی اور برے لوگوں کو قبر میں سزائیں ملیں گی. یہ مسئلہ احادیث شریفہ میں آیا ہے اور تقریباً 250 صحابہ روایت کرتے ہیں اس کی. یہ میں مثالیں دے رہا ہوں متواتر کی، اور جو متواتر حدیثیں ہوتی ہیں اس کا درجہ قرآن کریم کے برابر ہوتا ہے. یعنی جو حکم قرآن کریم سے ثابت ہے اگر کوئی اس کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج مسلمان نہیں رہا. اسی طرح متواتر حدیثوں سے جو حکم، جو بات ثابت ہے اگر اس کا کوئی انکار کرے گا، نہیں مانے گا، اسلام سے خارج وہ مسلمان نہیں رہا. اسی طرح سے یہ جو معراج کی روایتیں ہیں یہ 25 صحابہ سے مروی ہیں. اس لیے علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ معراج کی روایتیں متواتر ہیں. ایک جماعت کیوں کہتی ہے؟ 25 کی تعداد کیا وہ تعداد مطلوبہ تعداد بنتی ہے یا نہیں جو متواتر کی ڈیفینیشن میں ہے؟ کہ اتنے آدمی بات بیان کریں کہ عقل یہ باور نہ کرے کہ انہوں نے سب نے مل کر کے کوئی جھوٹی بات چلا دی ہے. عقل ایسی بات باور نہ کرے کہ یہ 25 کی تعداد اتنی تعداد بنتی یا نہیں. کسی کی رائے ہے کہ یہ 25 کی تعداد اتنی نہیں بنتی، اور بعض کی رائے ہے کہ یہ تعداد اتنی بنتی. اور اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک واقعے کی خبر دی 20 آدمیوں نے، مگر وہ 20 کون ہیں؟ ایرے زیرے نتھو خیرے پونجیے 4 پیسے کے عام پبلک کے. اور اگر وہ 20 آدمی ہوں ان میں ایک حضرت ابو بکر صدیق ہے، اس میں ایک حضرت فاروق اعظم ہے، اس میں ایک حضرت فلاں ہے، اس میں ایک حضرت فلاں ہے، اس میں ایک حضرت فلاں ہے، تو یہ 20 پہاڑ جتنے بڑے ہو جائیں گے. تو بے شک کل 25 صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وہ 25 صحابہ ہیں. آج بھی بڑے معتبر آدمی اگر 5 آدمی بھی معتبر کہیں تو آدمی کو یقین آ جاتا ہے، اور ویسے ہی چلتے آدمی 10 کہیں تو ابھی یقین نہیں آتا. تو اس لیے ایک رائے یہ ہے کہ یہ 25 صحابہ یہ بہت بڑی تعداد ہے، لہذا یہ حدیث متواتر ہے. اور ایک رائے ہے کہ نہیں 25 صحابہ لفظ نکال دیا، 25 کی تعداد ایسی بہت بڑی تعداد نہیں. تو اس لیے ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ متواتر روایتیں ہیں، اور ایک یہ ہے کہ نہیں یہ متواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی نہیں. لیکن یہ جو متواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی نہیں ہے وہ یہ تفصیلات ہیں،
اور نفس معراج اور اسرا کا واقعہ تو قرآن کریم میں ہے. یہ جو ساری روایتیں ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں ہیں، تفسیروں میں ہیں، ان سب کو تو کہاں بیان کیے جائیں گی، وہ تو کتابوں میں پڑھیں جب جا کر کے. میں ان میں سے ایک روایت بیان کر رہا ہوں جو بخاری شریف میں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک رات گھر میں سویا ہوا تھا. عشاء کے بعد گھر میں جا کر حضور سو گئے اور حضرت جبرائیل تشریف لائے اور ساتھ میں حضرت میکائیل بھی تھے اور دونوں نے حضور کو اٹھایا اور ان کو پروگرام بتلایا کہ کیا ہونا ہے. چنانچہ حضور کو اٹھایا اور حضور کو لے کر چلے اور کعبہ شریف کے پاس میں جو حتیم ہے وہ یوں دیوار بنی ہوئی ہے، اس حتیم میں لے جا کر کے حضور کا سینہ چاک کیا اور دل مبارک نکالا اور زمزم کا پانی لائے اور اسے دھویا اور اس دل کو دھونے کے بعد میں پھر اس میں حکمت و انوار بھرے. انہوں نے ان دو فرشتوں نے حکمت و انوار بھرے اور انوار بھر کر کے وہ دل سینے مبارک میں رکھ دیا اور سینہ سی دیا. پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لائے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہوا ہے آگے جو سفر ہے بہت دور تک کا ہے، وہاں تک کے احوال دیکھنا اور ان کو سمجھنا، اس کی صلاحیت اور ایبیلٹی پیدا کی. پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل براق لائے اور حضور کو براق پر بٹھا کر کے یہ دونوں فرشتے ساتھ میں، دو طرف دو فرشتے ہیں، وہ پیدل ہیں اور حضور براق پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کو یہاں سے بیت المقدس لے گئے. بیت المقدس کی تھوڑی تفصیل سمجھو. یہ جو کعبہ شریف ہے مکہ میں، یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا ہے اور یہ جو بیت المقدس ہے یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا ہے اور دونوں کی بنا میں 40 سال کا فرق ہے. 40 سال پہلے کعبہ بنایا ہے، تعمیر کیا ہے اور 40 سال کے بعد مسجد بیت المقدس تعمیر کی. اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کعبہ یہاں تھا. انسان آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر جنات بستے تھے اور جنات کو اللہ نے پیدا کیا. اس سے پہلے اس زمین پر فرشتے تھے. جیسے آسمانوں میں فرشتے ہیں اس زمین پر بھی فرشتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا اور جنات کا جو موری سے اعلیٰ ہے، ان کا جد امجد جو پہلا جن ہے اس کا نام ہے جانن. جیسے یہ آدمو ایسے وہ جانن اس کا نام ہے، تو وہ پیدا کیے گئے تھے. پھر ان کی نسل چلی، کتنا زمانہ تک چلی اللہ جانے. پھر جب ان کے احوال بگڑ گئے تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا اور جنات جنہوں نے فساد زمین پر مچایا تھا انہیں جزیروں میں جمع کر دیا گیا اور باقی زمین ان سے خالی کروا لی گئی اور ان سے زمین خالی کروا کر پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر پیدا کیا اور اس زمین پر پیدا کر کے پھر ان کو جنت میں لے جایا گیا. پھر وہ پورا قصہ ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات اس گھر کی عبادت کرتے تھے بیت اللہ کی، اور ان سے پہلے ملائکہ اس گھر کی عبادت کرتے تھے مکہ میں جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ کی. اس زمانے میں تعمیر تھی یا نہیں تھی اللہ جانے. جو کعبہ شریف تعمیر کا نام نہیں، کعبہ شریف تو اس جگہ کا نام ہے. اگر کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ وہ ساری عمارت توڑ دی جائے، دوسری عمارت بنانی، نئی عمارت بنانی، وہ ساری عمارت توڑ دیا، وہاں سے پتھر وتھر سب ہٹا دیے اور کچھ نہیں رہا تب بھی وہی کعبہ ہے. اور عمارت یہاں تک ہے، پھر اوپر بھی کعبہ ہے آسمان تک، اور نیچے
تعمیر یہاں اس کی نیو یہاں تک ہے، نیچے 7ویں زمین تک نیچے کعبہ ہے. تو کعبہ تعمیر کا نام نہیں ہے، کعبہ اس جگہ کا نام ہے، تعمیر ہو یا نہ ہو وہ جگہ. تو وہاں پہلے عمارت تھی یا نہیں تھی، روایات میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں آتا. باقی اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کعبہ شریف چنا ہے، تعمیر کی وہاں، جیسے یہ موجودہ کعبہ ایسا بنایا. اور اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کو چنا، وہ مسجد بنایا. بیت المقدس جو تھا یہ حضرت آدم نے چنا ہے، اس سے پہلے اس کی کیا تفصیلات تھی، روایت میں وہ تفصیلات نہیں آئی. جیسے کعبہ کی تفصیلات آئی کہ کعبہ جب سے زمین بنی ہے کعبہ یہی ہے، اور انسانوں سے پہلے جنات اور جنات سے پہلے ملائکہ یہاں عبادت کرتے تھے. یہ کعبہ کی تفصیلات ہیں، بیت المقدس کی تفصیلات نہیں. یہیں سے بات شروع ہوتی ہے. آدم علیہ السلام نے اسے بنانے کے 40 سال کے بعد اسے بنایا. پھر کعبہ شریف طوفان نوح میں یہ عمارت سب ختم، کچھ نہیں رہا. بیت المقدس کا کیا ہوا، وہ بھی ختم ہو گئی ہوگی. کب ختم ہو گئی ہوگی اللہ یعنی کب ختم ہو گئی، ہو سکتا وہی طوفان نوح میں ختم ہوئی. پھر زمانہ آگے چلتا رہا. پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کعبہ کو اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر چنا. یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چنا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک پھر کعبہ ویران نہیں ہوا ہے. وہاں اس وقت سے آج تک وہاں عمارت چلی آ رہی. یہ جو اس وقت عمارت کھڑی ہے یہ اس وقت کی نہیں ہے. تو بار بار وہ پرانے زمانے کی بسیدہ ہو گئی، اسے توڑ کے دوسری بنائی، پھر وہ ختم ہوئی، تیسری بنائی. خود حضور کے زمانے میں 2 مرتبہ کعبہ بنایا. تو یہ کعبہ جو اس وقت عمارت کھڑی ہے یہ اس زمانے کی نہیں ہے، تو بار بار بنا. اسی طریقے سے بیت المقدس بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ بنایا ہے. اور یہ مسجد تو یہ جو بیت اللہ ہے اسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل کر دیا تھا اور حج یہاں شروع ہو گیا تھا. اور بیت المقدس کی جو مسجد بنائی تھی وہاں حج کبھی نہیں ہوا. تمام بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ سب حج کرنے کے لیے ہی مکہ آتے تھے. وہ مسجد بنی تھی اور وہ خاص بنی اسرائیل کے لیے قبلہ رہا تھا، یعنی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. اور وہ تھوڑی تھوڑی بنتی رہی یہاں تک کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بیت المقدس کمپلیٹ ہوا ہے. اس میں کوئی پتھر رکھا ہے، جیسے یہاں کعبہ شریف کے پاس میں مقام ابراہیم ہے، کعبہ کے دروازے سے تھوڑا سا مقام ابراہیم رکھا ہے. وہ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، اور وہ پتھر اپنی اوریجنل شکل میں نظر نہیں آتا، اس میں چاندی کا خول چڑھایا ہے. لیکن اس خول میں جو 2 پیروں کے نشان ہے اس میں دیکھو گے تو مٹی نظر آئے گی. وہ جو اس وقت تو مٹی ہے، اس جگہ پر حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان تھے. اب وہ نشان تو کچھ نہیں ہے. پیروں کے نشان تھے وہاں، مگر اب وہ زمانے کے گزرنے کے بعد نشان نہیں رہے. اور اوپر جو ایک قدم سا بنایا ہے وہ تو چاندی کا خول ہے، پتھر. وہ اس کے اندر جو پیر کے اندر اتنا گہرائی میں نظر جو آ رہا ہے وہ ہے مقام ابراہیم. ایسا ہی وہاں کوئی پتھر رکھا ہوا تھا، اس کا نام تھا صخرہ. صخرہ کے معنی پتھر کی چٹان. جیسے یہ مقام ابراہیم یہاں ہے، اور یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ پہلے کعبہ شریف کے اندر تھا. یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ چنا تھا، جو کعبہ تیار ہو گیا تو یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے لائے تھے. تو برکت والا پتھر تھا، تو اس پتھر کو اندر رکھ دیا گیا، کعبہ شریف کے اندر رکھ دیا گیا. اور یہ جو حجر اسود ہے یہ بھی جنت کا پتھر ہے، یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ اترا ہے. اسے تبرکن اسے بھی کعبہ شریف کے اندر تھا. وہ جب آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تو جنت سے جب زمین پر اتارا گیا تو وہاں سے جو پتھر ان کو یادگار کے طور پر دیا گیا تھا وہ کعبہ شریف کے اندر رکھ دیا گیا تھا. پھر اس کو وہاں سے نکال کر کعبہ کے اس کونے میں کب فٹ کیا گیا اللہ جانے کب فٹ گیا گیا. اسلام سے بہت پہلے سے ایسا ہو رہا ہے.
یعنی اسلام میں نہیں، اسلام سے بہت پہلے سے اندر سے وہ حجر اسود نکال کر کے اس کونے میں فٹ کیا گیا تھا۔ وہ قصہ تو آپ نے سنا ہوگا، جب حضور کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، اس وقت قریش نے کعبہ بنایا تھا، اور یہ پتھر اس جگہ رکھنے میں بڑا جھگڑا ہوا تھا، اور سب نے حضور کو فیصل مانا تھا، حضور کو نہیں، یہ کہا تھا کہ کل سب سے پہلے جو یہاں حرم شریف میں آئے وہ اس پر متفق ہوئے، اتفاق حضور ہی سب سے پہلے آئے، تو یوں حضور نے وہ پتھر اٹھا کر وہاں رکھا تھا۔ غرض اس کونے میں جو رکھا ہوا ہے یہ اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا، کب سے معلوم نہیں۔ حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام نے تو اسے اندر رکھا تھا، پھر جب طوفان نوح آیا تو کہاں ہوا؟ تو روایت میں ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر حجر اسود کو وہاں سے لے کر اس کے قریب میں جبل ابی قبیس ہے اس کے اندر گھسا دیا تھا اور چھپا دیا تھا اندر۔ وہی جو قریب میں پہاڑ ہے جس پر بادشاہ نے اپنا محل بنایا ہے بہت اونچا، وہ جبل ابی قبیس ہے، اس کے اندر وہ پتھر چھپا دیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ چن چکے تو وہ پتھر حضرت جبرائیل نے نکال کر دیا تھا، اور مقام ابراہیم یہ دوسرا پتھر لائے تھے جس پر کھڑے رہ کر کے حضرت نے کعبہ چنا تھا، یہ سب پتھر اندر رکھے تھے۔ پھر کب وہاں سے پتھر نکال کر کے حجر اسود یہاں لگا، اور کب وہاں سے مقام ابراہیم نکال کر باہر رکھا معلوم نہیں، اس کی تاریخ معلوم نہیں ہے، یہ اسلام سے پہلے ہوا ہے سب۔ بیت المقدس میں جو صخرہ ہے اس کی کیا تاریخ ہے اس کی مجھے نہیں معلوم، کتابوں میں بھی کہیں میں نے پڑھی نہیں، بس اتنا ہے کہ یہ صخرہ کتنا بڑا ہے وہی میں نے نہیں دیکھا۔ مجھے بیت المقدس جانے کا اتفاق نہیں ہوا کہ وہ صخرہ پتھر ہے کتنا بڑا، خیال یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا ہی ہوگا، کوئی بہت بڑا پتھر نہیں، کہنے کو تو صخرہ چٹان، مگر وہ کوئی بہت بڑا پتھر نہیں، کوئی چھوٹا سا ہی پتھر ہوگا۔ یہ حجر اسود، یہ حجر اسود کسی وقت میں لڑائی ہوئی ہے اس پتھر کے لیے اسلام سے بہت پہلے، اور عرب قبیلوں میں لڑائی ہوئی ہے، اور عرب کا یہ قبیلہ مکہ کو فتح کر کے یہ حجر اسود لے گیا تھا، اور کئی سالوں تک وہاں رہا ہے، پھر قریش نے ان سے لڑ کر کے وہ حجر اسود واپس لیا ہے۔ یہ سب اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اس جنگ میں یہ حجر اسود ٹوٹ گیا ہے، اور اب اس وقت میں حجر اسود کے 5 ٹکڑے ہیں۔ جو سب سے بڑا ٹکڑا ہے وہ کبوتر کے انڈے جتنا ہے، اس سے 2 چھوٹے ٹکڑے ہیں وہ مٹر کے دانے جتنے ہیں، اس سے 2 چھوٹے ٹکڑے ہیں وہ چنے کے دانے جتنے ہیں، بس یہ حجر اسود کل 5 ٹکڑے ہیں۔ اور وہ جو کالا کالا گول دائرہ ہے اندر گہر، اس گہر کے اندر چاندی کی پلیٹ کے اندر وہ جڑے ہوئے ہیں، یہ پوری چاندی ہے، چاندی کی پلیٹ ہے، اس کے اندر جیسے اس کے انگوٹھی میں جڑا جاتا ہے اس طرح سے وہ پتھر وہاں جڑے ہوئے ہیں۔ آپ وہاں دیکھیں گے تو آپ کو وہ نظر آئیں گے، اور ہاتھ لگائیں گے تو ابھرے ہوئے معلوم ہوں گے۔ تو اس کی بالکل گہر کے اندر بیچوں بیچ وہ بڑا ٹکڑا ہے، اور اس کے چاروں طرف وہ چھوٹے چھوٹے کل 5 ٹکڑے ہیں۔ پھر اس کے اوپر کوئی کالا رنگ پھیر دیا ہے۔ کالا رنگ کیوں پھیر دیا ہے؟ تاکہ چاندی کا استعمال لازم نہ آئے اور چاندی پر ہاتھ لگانا نہ آئے، اس لیے وہ کالا رنگ پھیر دیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے کالے اتنے باپ کے سالے، وہ سارے کو حجر اسود سمجھتے ہیں، سارا کالا ہے حجر اسود، ایسا نہیں۔ اس کو جو پورا کالا ہے اور گہر کی ہے اس کے بیچوں بیچ میں وہ 5 ٹکڑے حجر اسود کے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ حجر اسود جنت سے زمین پر لایا گیا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر جب یہ یہاں لگایا گیا تو انسانوں کی خطاؤں نے اسے کالا کر دیا۔ یہاں لگایا گیا تو اب لوگ استلام کرتے ہیں، اور اس میں یہ خاصیت ہے کہ وہ گناہوں کو چوستا ہے،
اس سے وہ کالا ہوا ہے، مگر کالا توے جیسا کالا نہیں ہوا ہے، سر کے بالوں جیسا کالا نہیں ہوا ہے، بلکہ میلا ہوا ہے۔ اور محاورے میں کپڑے میلے ہو جائیں تو کہتے ہیں ارے تیرے کپڑے کالے ہوئے ہیں بدل، محاورے میں اس کو کالا ہی کہتے ہیں، تیرے کپڑے کالے ہوئے ہیں بدل، بدلتا کیوں نہیں؟ تو وہ کالا توے جیسا کالا نہیں ہے، بالوں جیسا کالا نہیں، وہ میلا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی پتھر ہو، بار بار ہاتھ لگیں گے تو میلا تو ہونا ہی۔ تو اس کی تفصیلات تو روایت میں ہیں، لیکن بیت المقدس میں جو صخرہ ہے اس کی کوئی تفصیلات ہمارے پاس نہیں، کہ وہ پتھر صخرہ جو ہے کتنا بڑا ہے، وہ کتنا بڑا وہ تو رکھا ہے۔ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اور میں جاؤں گا تو انشاءاللہ میں بھی دیکھوں گا، مجھے جانے کا موقع نہیں ملا۔ تو وہ کتنا بڑا ہے، کہاں رکھا ہے، وہ کہاں کی، اس کی پچھلی تاریخ کیا ہے، کہاں سے وہ آیا ہے، اس میں برکت کس طرح سے ہے، یہ ساری تفصیلات نہیں۔ لیکن حجر اسود کی طرح اور مقام ابراہیم کی طرح اس کی اہمیت ہے اور اس کی برکت ہے۔ وہ متبرک پتھر ہے، وہ اس مسجد کے اندر کسی جگہ رکھا ہے۔ یہ اللہ کا گھر اور وہ اللہ کا گھر، ان کے درمیان میں دو فرق ہیں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ حج ہمیشہ اس اللہ کے گھر کا ہوا، اس اللہ کے گھر کا کبھی حج نہیں ہوا، اور نماز میں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اس میں یہ اور وہ دونوں برابر ہیں۔ بیت اللہ شریف تو آدم علیہ السلام یا اس سے پہلے سے قبلہ ہے ہی، اور بیت المقدس جو ہے یہ انبیاء بنی اسرائیل کے لیے قبلہ بنایا گیا تھا، اور ہمارے لیے بھی، ہماری حضور کی امت کے لیے بھی 16-17 مہینے تک وہ قبلہ بنایا گیا تھا۔ اس امت نے بھی 16-17 مہینے تک ادھر نماز پڑھی، اور بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے معنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تک یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بہت انبیاء ہیں۔ اور کعبہ شریف تو ہمیشہ سے قبلہ رہا ہے، اور جس وقت میں انبیاء بنی اسرائیل کی جو امتیں تھی ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اس وقت بھی ساری دنیا کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا۔ ہمارے ہندوستان کے ہندو، ان کا قبلہ بھی یہی بیت اللہ تھا، اور آج ہندوستان میں چلے جاؤ، پورے ہندوستان میں کہیں بھی کوئی بڑا مندر دیکھو، ایک چھوٹے چھوٹے مندر کھیت میں پال پر بنا دیتے ہیں، وہ نہیں، باقاعدہ بڑا مندر ہے۔ تو تمام ہندوستان کے مندر مسجدوں کے رخ پر بنے ہوئے ہیں، ان کا دروازہ ایسٹ میں ہوگا، ان کی محراب ویسٹ میں ہوگی، اور ان کی مورتی اسی محراب میں رکھی ہوئی ہوگی۔ بالکل مسجدوں کے لہجے پر تمام مندر بنے ہوئے ہیں۔ یہ کسی وقت میں مسجدیں تھی، وہاں کا قبلہ یہ تھا، پھر وہ مسئلہ بگڑ کر کے وہ مسجد مندر بن گئی، اور محراب میں مورتی آ گئی، اللہ کا عبادت ختم۔ میں نے کئی سادھوؤں سے پوچھا کہ یہ تم مندر اس طرح بناتے ہو کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں معلوم۔ ان تمام سادھوؤں نے جواب دیا ہمیں نہیں معلوم، ہمارا ٹریڈیشن یہ ہے، ہم اسی طرح سے مندر بناتے۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی زمانے میں مسجدیں ہیں، جب آخر یہاں صحیح دین ہوگا اس وقت یہاں کا قبلہ وہی بیت اللہ تھا۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک فرق تو یہ ہے کہ یہ حج ہے، حج ہمیشہ اس گھر کا ہوا، اس گھر کا کبھی حج نہیں ہوا۔ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء جن کا قبلہ وہ تھا، وہ بھی حج کرنے مکہ آتے۔ دوسرا فرق دیکھو، اللہ کی بہت سی کتابیں نازل ہوئی ہیں، کہتے ہیں 104 کتابیں اتری، ان میں بڑی 4 کتابیں، ان 4 بڑی میں سے اللہ نے جو گارنٹی حفاظت کی لی وہ صرف قرآن کی لی اور کسی کتاب کی نہیں لی، اور باقی سب کتابیں بھی اللہ کی کتابیں ہیں مگر اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ یہی صورتحال ہے، اللہ نے اس بیت اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری لی،
اور بیت المقدس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. بیت المقدس کی حفاظت لوگوں کو کرنی اور بیت اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اور اسلام کے بعد سے نہیں، ہمیشہ سے بیت اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. وہ قصہ تو آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں 50 دن باقی رہ گئے. ابھی حضور اس دنیا میں جلوہ افروز نہیں ہوئے، حمل میں ہیں. 50 دن حضور کی پیدائش میں باقی ہیں اور وہ ہاتھی والوں کا قصہ پیش آیا ہے. اس کا نام تھا ابرہہ. وہ یمن کا بادشاہ تھا. یمن جو ہے یہ جزیرۃ العرب کے کنارے پر پورا مستقل ملک ہے. یمن کا بادشاہ تھا. اس نے یہ دیکھا کہ سارا عرب جو ہے مکہ جاتا ہے، سارا عرب مکہ جاتا ہے، تو اس نے اپنے یہاں یمن میں ایک کعبہ بنایا تھا اور پوری کوشش کرتا تھا کہ لوگ مکہ نہ جائیں، کعبہ وہاں نہ جائیں، بلکہ لوگ جائیں یمن آئیں. تو ایک عرب کو غصہ آیا. یہ اسلام سے بہت پہلے کی بات ہے. ایک عرب کو غصہ آیا. وہ چپکے سے ایک رات میں وہاں پہنچا، وہ جو یمن کا کعبہ بنایا وہاں، اور اندر جا کر پخانا کر کے اپنا پخانا سارا لپ دیا اندر. چپکے سے بدتمیزی کر کے آ گیا. بدتمیزی کیوں کہیں گے؟ تو وہ کعبہ تھوڑی، وہ تو کعبہ ہے ہی نہیں. کعبہ کے ساتھ ایسا کرے تو بدتمیزی، وہ تو کعبہ ہے ہی نہیں. تو یہ کر کے آ گیا. اب یہ بات پتا چلا بھی یہ کس نے حرکت کی، تو ہوتے ہوتے معلوم ہوا کہ ایک عرب نے کی. وہ عرب جو کعبہ کو مانتا ہے، اس کعبہ کے ماننے کی دشمنی میں یہ کیا. بس اس بادشاہ کو غصہ آ گیا. اس نے کہا اب میں کعبہ کو ختم کر کے دم لوں گا. اور یوں وہاں سے لشکر لے کر چلا ہے، اور اس لشکر میں وہ خود ایک ہاتھی پر بیٹھا تھا اور باقی لشکر گھوڑوں پر پیدلوں پر تھا. وہ لشکر یہاں مکہ کے قریب پہنچا. مکہ والوں کو پتا چل گیا ہے کہ وہاں سے لشکر چل چکا ہے اس کعبہ کو توڑنے کے لیے. حرم میں وہ لشکر داخل نہیں ہوا. وہ لشکر حرم میں داخل نہیں ہوا. حرم میں داخل ہونے سے پہلے حرم کی حدود کتنی ہے؟ تھوڑی سی. تو اب مکہ والوں کو بڑی پریشانی ہو گئی. اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، ہمارے اندر مقابلے کی طاقت نہیں ہے. تو حضور کے دادا عبد المطلب یہ مکہ کے تمام رؤسا کو لے کر کعبہ کے پاس آئے ہیں اور سب نے کعبہ کے پردے پکڑے. اور حضور کے دادا عبد المطلب نے دعا شروع کی اور انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، تیرے گھر کو ڈھانے کے لیے تیرا دشمن آ رہا ہے، ہماری طاقت مقابلے کی نہیں. ہم تو مکہ سے چلے جا رہے ہیں، تو جانے تیرا گھر جانے. یہ کہہ کر پردے انہوں نے چھوڑ دیے اور مکہ خالی کر کے وہ لوگ نکل گئے پہاڑوں میں، کیونکہ کل وہ حملہ کرے گا. اتنا قریب آ گیا ہے اور کل کو وہ مکہ پر حملہ کرے گا تو یہ سب کچھ چل جائیں گے. تو سارا مکہ خالی کر کے وہ چلے گئے. رات گزری. صبح جب اس کا لشکر تیار ہوا اور فوج پوری تیار کے بعد اب مکہ یہ قریب ہے، اس پر حملہ کرنا ہے اور کعبہ کو ڈھانا ہے. جب فوج تیار ہوئی اور چلنے کا شروع ہوا تو پہلے تو اس بادشاہ کا ہاتھ ہی نہیں چلتا. ہتھیار چلاتے ہیں، نہیں چلتا. مارتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ ہاتھ ہی نہیں چلتا. اس کا رخ یمن کی طرف پھیرتے ہیں تو بھاگتا، اور کعبہ کی طرف کرتے ہیں تو پیر اڑا کے کھڑا ہو جاتا ہے، چلتا ہی نہیں. اس واقعے کا لشکر پر ایک اثر پڑنا ہے. سارا لشکر پریشان کیا ہے؟ یہ ہو ہی رہا تھا اور ابابیل کا جھنڈ آیا. ابابیل ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اور اب بھی آپ حج میں یا عمرے میں جائیں گے تو مغرب کے اثر اور مغرب کے قریب میں، مغرب سے کچھ پہلے اور مغرب کے بعد، اسی طرح سورج نکلنے سے کچھ پہلے چھوٹے چھوٹے پرندے اڑتے ہوں گے، مطاف کے اوپر اڑتے ہوں گے. یہ ابابیل وہاں اور کوئی پرندہ نہیں، بس یہی ابابیل صبح بھی ہوں گے، شام بھی ہوں گے.
یہ ابابیل آئے سمندر کی طرف سے، جدہ سمندر ہے، اس سمندر کی طرف سے آئے بے حساب تعداد میں، اور پیر کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، وہ لشکر برا کر اڑے اور چھوڑ دی، بس وہ کنکر جس کے بھی لگی ختم، اور وہ لگتے ہی اتنی تکلیف شروع ہو جاتی تھی، فوراً تو نہیں مرتا تھا، اس کے لگتے ہی اتنی تکلیف شروع ہوتی تھی کہ جسے لگی بس وہ بھاگا واپس، کیا مصیبت آ گئی، دوسرا بھاگا، تیسرا بھاگا، یوں ہوتے ہوتے سارے ہی پیچھے بھاگ گئے۔ وہ جو ہاتھی والا ہے بادشاہ تھا، اس کو بھی لگی کنکر، وہ بھی سب بھاگے، اور وہ تو اپنے یمن میں جا کر مرا ہے، اور جو لوگ بھاگے یہاں سے وہ کوئی 1 دن کے بعد، کوئی 2 دن کے بعد، کوئی 10 دن کے بعد، کوئی اپنے گھر جا کر، کوئی راستے میں آہستہ آہستہ یہ سب مر گئے۔ جس کو بھی وہ کنکری چھو گئی اسے تعاون ہو جاتا تھا، پلیگ ہو جاتا تھا، جس کو بھی یہ کنکری چھو گئی پلیگ ہو گیا اسے، 150 برس سارے ختم۔ یہ قصہ ہے، اور قرآن کریم نے ایک سورت نازل کی ہے، سورہ فیل، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے دیکھا نہیں تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ جو واقعہ ہے یہ میں اس دلیل میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس گھر کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اسی لیے حضور کے دادا عبد المطلب اور تمام مکہ کے چودھری اور سردار یہ کہہ کر مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ خدایا تیرے گھر کی حفاظت کرنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اب تو جانے، تیرا گھر جانے۔ اور یہ جو بیت المقدس ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، بلکہ جب تک، سنو آپ بہت غور سے، جب تک اہل حق حق پر رہے، یہ گھر اہل حق کے پاس رہا، اور اہل حق میں بگاڑ آیا تو اہل باطل اس گھر پر قابل ہے۔ یہ اس کی تاریخ ہے، بیت المقدس کی یہ تاریخ ہے کہ جب تک اہل حق حق پر رہے یہ گھر ان کے پاس رہا، بیت المقدس، اور جب اہل حق میں بگاڑ آیا تو دشمن یعنی غیر مسلم کافر اس گھر پر قابض ہو گئے، اہل حق کو وہاں سے بھگا، اہل حق میں بگاڑ آ گیا، ان کو بھاگنا پڑا۔ یہ جو رکوع ہے بنی اسرائیل، سورہ اسراء کا پہلا رکوع، اس رکوع میں یہی مضمون بیان کیا ہے، وَقَضَّيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔ بڑا لمبا واقعہ میں کہاں تک بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے کہ تورات میں، کتاب سے بڑا تورات ہے، تورات میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ دیکھو تم اس گھر میں بیت المقدس میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، اور جب بھی تم یہاں فساد کرو گے، تم بگاڑ تمہارے اندر پیدا ہوگا، تم حق پر باقی نہیں رکھو گے تو ہم اپنے بندوں کو بھیجیں گے، اور وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس جائیں گے اور تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے، تمہیں اجاڑ دیں گے۔ پہلی مرتبہ جب بنی اسرائیل بگڑے، موسیٰ علیہ السلام کی امت جب وہ بگڑے تو بخت نصر جو بابل کا بادشاہ تھا اور کافر تھا، اس نے حملہ کیا ہے، اور حملہ کر کے سارا بیت المقدس تہس نہس کر دیا، اجاڑ دیا، اور تمام بنی اسرائیل کو جتنوں کو قتل کر سکتا تھا قتل کیا، اور جو بچے ان کو گرفتار کر کے گدھوں اور کتوں کی طرح سے ہانک کر کے بابل لے گئے، اور وہاں وہ 70 ایئر سارے غلام رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری کتاب میں، تورات میں، یہ پہلے سے تمہیں بتا دیا کہ تم 2 مرتبہ یہاں فساد مچاؤ گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ان 2 میں سے یہ پہلا موقع آئے گا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا، بھیجیں گے ہم تم پر ہمارے بندے۔ ہمارے بندے یعنی مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ دیکھو 2 عربی کے 2 محاورے ہیں، آپ حضرات نہیں سمجھ سکتے۔
عربی جو جانتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے. ایک ہے عبادنا اور ایک ہے عبادل لنا. عبادنا یعنی ہمارے خاص بندے. یہ تو نہ صرف ہے کہ مسلمان ہونے ضروری ہیں بلکہ اللہ کے مقبول بندے ہونے ضروری ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ اضافت. اور ایک ہے عباد لنا، اس میں اضافت نہیں ہے، لام تملیک کا آیا ہے، یعنی وہ بندے جو ہماری ملکیت ہیں. سارے بندے اللہ کی ملکیت ہیں. تو عباد اللہ میں مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ فرمایا کہ جب پہلا موقع آئے گا تو ہم اپنے بندوں کو بھیجیں گے جو آ کر کے حملہ کریں گے. فجاسو خلال الدیار، وہ گھروں کے بیچ میں گھس جائیں، تمہارے سارے گھروں کو ستیہ ناش کر دیں گے، ویران کر دیں گے. یہ پہلا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے پیش آیا ہے، جب بنی اسرائیل میں بگاڑ پیدا ہوا ہے اور بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کیا ہے اور بیت المقدس اجاڑ دیا. پھر دوسرا واقعہ پیش آیا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور یہود نے انہیں نہیں مانا، اور صرف نہیں مانا بلکہ ان کے قتل کرنے کے سارے انہوں نے اسکیمیں بنا ڈالی. تو اللہ نے اٹھا لیے اور انہوں نے کسی اشتباہ میں کسی کو سولی چڑھا دیے اور اپنے طور پر انہوں نے سولی چڑھا دی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا مقام وہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں. تمام نبیوں کے جو خاتم النبیین حضور ہیں ان کا کتنا مقام ہے. تو ایسے بنی اسرائیل کے جو خاتم ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں ان کا کتنا بڑا مقام ہے. مگر اس انبیاء کو خود یہود نے قتل کرنے کی ساری اسکیمیں کی. تو ایک بادشاہ تھا ٹائٹس، انگریزی میں تو لکھتے ہیں TITUS، عربی میں ہم لکھتے ہیں ٹائٹس. یہ جو بادشاہ ٹائٹس، اس ٹائٹس بادشاہ نے حملہ کیا اور بیت المقدس کو اجاڑا. پھر یہ پہلے اجڑ گیا پھر بنا کب، وہ بھی سنو. جب وہ بابل کا بادشاہ بخت نصر اس کو اجاڑ کر کے سب کو قید کر کے لے گیا تھا تو 70 ایئر وہ قید رہے گا. پھر 70 ایئر میں وہاں قید ہونے کے زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام اس زمانے میں نبی مبعوث ہوئے ہیں. پھر 70 ایئر کے بعد میں ایک ایران کا بادشاہ تھا سائرس، اس نے بابل پر حملہ کیا اور وہ بخت نصر کی اولاد میں جو بادشاہ تھا ان کا ستیہ ناش کیا اور وہ بابل پر قابض ہوا. وہ بھلا آدمی تھا، بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو سائرس ہے یہی ذوالقرنین تھے، وہ بھلے آدمی تھے. تو انہوں نے بادشاہ بننے کے بعد بابل پر قبضہ کرنے کے بعد ان سب بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کیا اور نہ صرف ایک آزاد کیا، خوب مال بھی دیا اور ان سے کہا جاؤ جا کر اپنا بیت المقدس دوبارہ آباد کرو. یوں یہ سارے بنی اسرائیل واپس آئے ہیں اور آ کر بیت المقدس دوبارہ آباد ہوا ہے. پھر دوسری مرتبہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود نے یہ حرکت کی تو ٹائٹس نے حملہ کیا اور اس نے پھر بیت المقدس کو اجاڑ دیا. یہ جو ٹائٹس نے جب یہاں حملہ کیا ہے اور بیت المقدس سارا اجاڑ دیا ہے تو وہاں کے یہودی وہاں سے بھاگے جان بچا کر. وہ جو ان میں سے بھاگے تھے جان بچا کر وہ مدینہ پہنچے تھے اور مدینہ میں جو یہود کے 3 قبیلے بسے تھے وہ وہاں سے بھاگے ہوئے. اور وہ مدینہ جا کر کیوں بسے تھے؟ ان کی کتابوں میں نبی آخر الزماں کی تشریف آوری کا وقت قریب آ گیا اور وہ ہجرت کر کے جس شہر میں جائیں گے اس کا نقشہ ان کے یہاں تھا. نقشہ کا مطلب اس کا احوال. تو انہوں نے جو مطالعہ کیا تو وہ ساری علامتیں مدینہ میں پائی جاتی تھی. چنانچہ وہ وہاں سے بھاگ کر یہاں آ کر بسے تھے اور یہ کہ جب نبی آخر الزمان نکلیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر کے اپنے دشمن کو ساتھ لڑ کر کے بدلہ لیں گے. اس امید پر یہاں کم وقت آئے تھے. مگر جب حضور نکلے تو سب سے پہلے انکار کرنے والی یہی ہوئے. تو خیر میں تو تاریخی واقعہ بتاتا ہوں کہ دوسری مرتبہ بیت المقدس اجڑا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نہ ماننے کے نتیجے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کرنے کے نتیجے میں. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 50 سال بعد ٹائٹس نے حملہ کیا ہے اور یہ سارا اجاڑا ہے. یہ جو سارا اجڑ گیا
پھر اس کو آباد کیا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے. یہ بیت المقدس مسلمانوں نے دوبارہ آباد کیا. اس درمیان میں یہ سب اجڑا ہوا تھا, کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا مطلب کہ باقاعدہ نہیں تھا, وہ کھنڈرات تو تھے وہاں لیکن یہ سارا اجڑا ہوا تھا. اور حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جب یہ بیت فلسطین فتح ہوا ہے تو پھر یہ مسلمانوں نے اس کو تیسری مرتبہ آباد کیا. مجھے تو اصل سمجھانا کیا ہے کہ جب حضور معراج میں یہاں تشریف لے گئے یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ مضمون سمجھانا ہے, اس لیے لمبی چوڑی بات کر کے لایا ہوں. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو آباد ہو گیا تو یہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا اور کسی کی آنکھ بھر کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی. لیکن اس پر قبضے کے تو پوری تمنا ان عیسائیوں کو بھی ہے, کیونکہ ان عیسائیوں کا قبلہ بھی وہی ہے. جب وہ صحیح مذہب تھا تب ان کا قبلہ تھا, ان یہودیوں کا بھی یہی قبلہ تھا. یہ دونوں چاہتے ہیں ہمارا یہ ہولڈ رہے, لیکن جب تک مسلمانوں کے احوال درست رہے کسی کی ہمت نہیں ہوئی. جب مسلمانوں کے احوال بگڑے تو ان عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے جنگیں شروع کی, لڑائیاں شروع ہوئی. اور وہ جو لڑائیاں کہلاتی ہیں صلیبی جنگیں, یعنی کراس وار. یہ صلیبی جنگیں 500 سال چلی ہیں, 500 سال تک یہ صلیبی جنگیں چلی ہیں کہ اس پر قبضہ کس کا رہے. اسی جو صلیبی جنگوں کا اینڈ آیا ہے وہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی بہادری اور جواں مردی کے نتیجے میں ان سب کو پسپا ہونا پڑا اور انہوں نے اسلام کا جھنڈا بیت المقدس میں لہرا دیا. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے جو کارنامے ہیں وہ اسی صلیبی جنگیں جو کراس وار تھے اس کا خاتمہ انہوں نے کیا. پھر اس کے بعد پھر ہمت نہیں ہوئی کسی کی, نہ یہودیوں کی ہمت ہوئی ادھر دیکھنے کی, نہ عیسائیوں کی ہمت ہوئی ادھر دیکھنے کی. پھر ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد پھر مسلمانوں کے احوال بگڑے. کیا بگڑے وہ میں بتاؤں گا, ابھی کس کا سناؤں گا. مسلمانوں کے احوال بگڑے تو اب چونکہ ان عیسائیوں کو کرسچنوں کو تو پچھلا تجربہ ہے کہ 500 سال لڑے تھے تو ابھی کچھ نہیں ملا تھا. تو اب کہ انہوں نے کیا کیا, یہودیوں کو آگے کیا کہ قربانی کا بکرا تم بنو. اور امریکہ نے اور برطانیہ نے ایک اسکیم بنا کر کے یہودیوں کو ایک تھوڑی سی جگہ میں جا کر بسا دیا اور ان کی حکومت وہاں قائم کر دی. اس کی تفصیلات آپ حضرات جانتے ہوں گے. اور اب بھی بیک پر یہی عیسائی ہیں. اور ان یہودیوں کو آگے کیوں کیا ہے, مسلمان وہاں سے ہٹ جائیں. پھر جب مسلمان ہٹ جائیں گے تو ان یہودیوں کو تو یوں مسل دیں گے. یہ جو عیسائی ہیں یہ تو یہودیوں کو تو یوں مسل دیں گے, لیکن مسلمانوں سے لوہا لینا ان کے بس کا نہیں. وہ 500 سال جنگیں لڑ چکے ہیں اور یہ یہودیوں کو آگے بڑھایا ہے کہ قربانی کا بکرا تم بنو اور مسلمانوں کو یہاں سے نکالو. یہ جو صورتحال کیوں پیش آئی ہے یہ قصہ سنو. بھائی پاڑیا ہمارے گجراتی ہیں, ساؤتھ افریقہ میں تھے, تبلیغ جماعت کے امیر تھے اور بہت اچھے لوگوں میں سے تھے, بہت ہی اچھے لوگوں میں سے تھے. ان کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند فرمائے. انہوں نے خود مجھے قصہ سنایا ہے, جس میں کوئی نہیں. کہنے لگے کہ ہم ایک مرتبہ جماعت لے کر کے فلسطین گئے تو ایک گاؤں قریب میں ہے قریہ خلیل, کہتے ہیں کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے. اللہ جانے صحیح یا غلط. اس وقت دنیا میں صرف ایک ہی پیغمبر کی قسم متعین طور پر قبر متعین ہے جس کو تم قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ حضور کی قبر. صرف حضور کی قبر جو ہے وہ مشخص طور پر متعین ہے, آپ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں یہ ہے. اس کے علاوہ کسی نبی کی کوئی قبر ہے یقینی نہیں ہے. ہو بھی سکتا صحیح ہے اور ہو بھی سکتا جھوٹ. یہ جو جدے میں آپ ایئرپورٹ میں اترتے ہیں نا, جدے میں دادی ہوا کی بھی قبر ہے. اب کوئی عقل کہے گی کہ دادی ہوا کی وہاں قبر ہوگی؟
اب دادی ہوا کو گزرے کتنا زمانہ ہوا، اس کے بعد طوفان نوح آیا تھا، اور طوفان نوح میں کعبہ تو رہا نہیں تھا، دادی کی قبر کہاں سے رہی؟ سوچنے کی بات ہے کہ کعبہ تو رہا نہیں تھا، دادی کی قبر ہے اور ابھی بنی ہوئی وہاں، اور لکھا ہوا اس پر جدہ ہوا، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو یہ قریہ خلیل میں جو حضرت ابراہیم کی قبر کہتے ہیں، اللہ جانے صحیح یا غلط، اتنی بات کیا ہے کہ قریہ خلیل میں حضرت ابراہیم کی قبر ہے، حضرت ابراہیم کا وہی انتقال ہوا، لیکن یہ جو قبر بنی ہوئی یہ حضرت ابراہیم کی ہے، یہ صحیح ہونا ضروری نہیں۔ کیسے؟ دیکھو تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ سورت کے مضافات میں کہیں تابعین کی قبریں ہیں، تبع تابعین کی، تبع تابعین کی قبریں سورت کے ارد گرد کہیں ہیں، یہ تاریخ سے ثابت ہے۔ وہ کہاں ہیں اللہ جانے کہاں ہے۔ اور وہاں کے جو اکابر ہیں، حضرت مولانا اجمیری صاحب قدس سرہ اور مفتی لاجپوری صاحب دامت برکاتہم، ان کی رائے یہ ہے کہ اب وہ تاپتی ندی کے اندر آ گئی، اور راندیر میں جو تبع تابعین کی قبریں بنی وہ سب جھوٹ ہیں۔ اور حضرت مفتی لاجپوری صاحب نے فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے کہ جب میں اس بڑی مسجد میں امام ہو کر آیا تھا تو یہ جہاں تبع تابعین کی قبریں بنی ہوئی ہیں وہاں کھڈے تھے، برسات میں اس میں پانی بھرا رہتا تھا اور بھینسیں اس میں بیٹھتی تھی۔ یہ مفتی صاحب نے فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے کہ میں امام آیا وہاں تک یہاں کچھ نہیں تھا، یہاں کھڈے تھے، بھینسیں بیٹھتی تھی، اب وہاں قبریں بنی ہوئی ہیں، اب قبر آدم قبریں ہیں، اور مشہور ہے کہ تبع تابعین کی قبر، اور روڈ بھی بن گیا تبع تابعین روڈ۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے کہ سورت کے مضافات میں کسی جگہ تبع تابعین کی قبریں کہاں ہے اللہ جانے۔ اسی طرح سے قریہ خلیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، کہاں ہے اللہ جانے۔ اور وہ جو معین بنا رکھی ہے یہ کوئی صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، صحیح بھی ہو سکتی، جھوٹ بھی ہو سکتی۔ تو اتنی بابرکت گاؤں جہاں حضرت ابراہیم زندگی بھر رہے اور جہاں ان کی قبر ہے، بھائی پاڑیا نے کہا ہم جماعت لے کر گئے، عرب ہے سب، ان کی تشکیل کی، ان سے کہا کہ آؤ مسجد میں آؤ، نہیں، ایک آدمی نہیں آیا مسجد میں۔ اور جواب کیا دیا انہوں نے جواب یہ دیا کہ اللہ میاں نے ہمارا قبلہ لے کر ہمارے دشمنوں کو دے دیا ہے، جب اللہ میاں ہمارا قبلہ واپس کریں گے تب نماز پڑھیں گے ہم۔ یہ بھائی پاڑیا نے خود مجھے بتایا اور ان کا قصہ ہے، تو انہوں نے جواب دے دیا مسجد میں کوئی نہیں آیا، اور یہ جواب دیا کہ ہمارا قبلہ اللہ میاں نے ہم سے لے کر ہمارے دشمنوں کو دے دیا ہے، جب اللہ میاں ہمارا قبلہ واپس کریں گے تو ہم نماز پڑھیں گے اور نہیں پڑھتے۔ بتاؤ یہ مسلمان کیا ان کا حق ہے کہ بیت المقدس پر ان کا ہولڈ رہے؟ جن مسلمانوں کو بیت المقدس پر ہولڈ رہے گا، یہ جو یہودی قابض ہوئے ہیں وہ ان مسلمانوں کو اللہ نے سزا دی ہے، اور ہمیشہ جب اہل حق بگڑے تو دشمنوں اور کافروں کے ذریعے سے سزا دی گئی۔ اور میں پچھلی پوری تاریخ بتا رہا ہوں، جب یہود بگڑے تو بخت نصر کے ذریعے سے، بخت نصر کافر تھا، پھر دوبارہ سائرس نے اسے آباد کروایا اور دوبارہ انہوں بگڑے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی، تو ٹیٹس جو کافر تھا اس نے اجاڑا اور سارے پر قبضہ کر لیا۔ آج یہ یہودی اور یہ عیسائی، ان کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو یہ سزا دی گئی جب ان کے احوال بگڑے، ورنہ تو پوری دنیا کی عیسائی دنیا 500 سال تک صلیبی جنگیں لڑ کر ایک اینٹ پر قبضہ نہیں کر سکی تھی، ایک اینٹ پر قبضہ نہیں کر سکی تھی۔ آج ہمارے احوال بگڑے ہیں اور یہ ہمارے لیے تعزیانہ عبرت ہے، تعزیانہ ہے۔ تو خیر بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ بیت اللہ میں اور بیت المقدس میں دو فرق ہے۔ اس گھر کی حفاظت اللہ نے لی اور ہمیشہ سے لی، آج تک بیت اللہ کے لیے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، بیت اللہ پر قبضہ کرنے کے لیے کوئی لڑائی کبھی نہیں ہوئی، جس کے پاس بھی رہا۔ اور یہ گھر، اس گھر کو لیے ہمیشہ لڑائیاں ہوئی، اہل حق کے پاس ہمیشہ رہا، اور جب اہل حق بگڑے تو کافروں کے ذریعے سے ان کی گوشمالی کی گئی، ان کو سزائیں دی گئی۔ اور یہ بیت المقدس ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ، اور اس دن آئے گا جب ہمارے احوال سنوریں گے۔ اور اگر ہم عقل کر کے بیٹھیں گے کہ اللہ میاں پہلے ہم گھر دیں گے تب ہم نماز پڑھیں گے، تو قیامت کی صبح تک یہ گھر ہمارے پاس نہیں آتا۔
اور یہ کافروں کا قبضہ، یہ کافروں کا قبضہ نہیں ہے، یہ کافروں کا قبضہ ہمارے لیے تازیانہ عبرت ہے۔ پتہ نہیں بات کہاں سے چلی، کہاں چلی گئی، کیا بیان کرنا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔